بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے زہرا کلاسز کو جوائن کریں اور درس قرآن کریم، درس تاریخ اہل بیت علیہ السلام اور درس احکام و مسائل شریعہ کے ذریعے اپنی اسلامی معلومات میں اضافہ کریں، اور زہرا کلاسز چینل کو سبسکرائب کریں اور پروگرام کو لائک و شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ خب جو امام کے اخلاق کی یعنی ان کی زندگی کا جو اخلاقی پہلو تھا وہ کس طرح سے تھا کہ امام صادق علیہ السلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے، روایتیں ملتی ہیں کہ امام ایک غلام بازار میں سامان لینے گیا تھا اور جو واپسی میں تاخیر ہو گئی تو آپ اس کی تلاش میں جو ہے وہ باہر آ جاتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں۔ پھر امام صادق علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ایک مقام پر وہ سو رہا ہے، آپ نے اسے جگایا۔ مثلا امام نے اسے، ایک غلام تھا، یعنی جہاں پر ایک رشتہ ہوتا ہے، مثلا ایک حاکم کا ایک غلام کا رشتہ ہوتا ہے، ایک بادشاہ اور ایک غلام کا رشتہ ہوتا ہے، وہاں پر ان کے درمیان سختیوں والا رشتہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ، ہم نے داستانیں سنی ہیں، ہم نے دیکھا ہے دنیا میں نگاہ اٹھا کر کہ جہاں پر بھی منصب ہوتا ہے اور اس منصب کے نیچے جتنے کام کرنے والے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں تحت فشار ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ ظلم کے مارے ہوتے ہیں کہ وہ بادشاہ، وہ حاکم ان کے اوپر ظالمانہ حکومت کرتا ہے، اپنے اشاروں پر، اپنے حکم کے اشاروں پر چلانا، ان کے مطابق کام کرنا، اگر ذرا سے بھی کام میں جو ہے وہ بھول چوک ہو جائے تو انہیں معافی نہ دینا۔ اور اس طرح سے کئی جابیر اور ظالم بادشاہ بھی گزرے ہیں کہ جہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر اس نے اپنے رعایا کو، اپنے غلاموں کو کس طرح سے قتل و غارت مچایا ہوا ہے، یعنی فوراً سے گردنوں کو اڑا دینا اور اس طرح۔ لیکن اللہ کی طرف سے اللہ جو رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ مہربان خدا ہے، اس نے جب اپنے جانشین کو چنا اور دنیا کا بادشاہ بنا کر جب بھیجا ہے تو خداوند عالم نے یہ ثابت کر دیا کہ جب رحیم کسی جانشین کو منتخب کرتا ہے تو وہ بھی، اس کے اندر بھی رحم پایا جاتا ہے، اس کے اندر کرامتیں پائی جاتی ہیں، اس کے اندر اخلاقی پہلو پایا جاتا ہے، اور وہ بھی ایسا اخلاق کہ انسان کی انسانیت، انسان کی جو نیچر ہے وہ کتنا بھی اخلاق پر فائز ہو جائے لیکن اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کے اخلاق تک، ان کے معیار تک کبھی بھی اپنے آپ کو نہیں پہنچا سکتا۔ جو صبر، جو استقامت، جو تواضع، جو انکساری ان کی ذوات مقدسہ میں پائی جاتی ہے وہ کسی میں بھی ہمیں نہیں ملتی ہے۔ اب جب امام نے اپنے غلام کو سوتا ہوا دیکھا، اگر کوئی دوسرا بادشاہ ہوتا دنیا کا تو وہ کیا کرتا، وہاں پر جھنجھوڑتا کہ میں نے تمہیں کسی کام کے لیے بھیجا ہوتا، تم نے تاخیر کر دی اور اس طرح تمہیں سزا ملے گی، اور اپنے دوسرے غلاموں کو وہ سزا جو ہے وہ جاری کرنے کا حکم دے دیتا اور اس طرح کا سا۔ لیکن یہ اللہ کا بھیجا ہوا بادشاہ تھا کہ جس نے اسے جگائے بنا کیا کیا، سرہانے اس کے بیٹھ گئے اور پنکھا جھلنا شروع کر دیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے کیا بے حد پریشان ہو کر امام کی طرف نگاہ کی اور بہت زیادہ شرمندہ ہو گیا۔ آپ نے اسے فرمایا کہ اللہ نے دن کو کام کے لیے رکھا ہے اور رات کو سونے کے لیے بنایا، آئندہ اس بات کا خیال رکھنا۔ یعنی بہت ہی آرام سے، بہت ہی سکون اور بہت ہی محبت بھرے لہجے میں امام نے اسے اس چیز کو سکھا بھی دیا، اس چیز کا اسے تعلیم بھی کر دی، اور اس پہ بنا کسی سختیوں کے اسے اس کی ذمہ داری کا احساس بھی دلایا کہ خداوند عالم نے دن کو ہمارے لیے کام کے لیے بنایا ہے اور راتوں کو ہمارے لیے سونے کے لیے قرار دیا ہے۔ اور یہ جو چیز ہے جو امام نے اپنے غلام کو فرمائی وہ ہمارے لیے بھی ہے۔ ہم بھی امام کے کنیز ہیں، ہم بھی امام کے غلام میں شمار ہوتے ہیں کہ امام نے جب ہمیں کہا ہے تو یہ حکم ہمارے لیے بھی ساری و جاری ہوتا ہے کہ دن میں انسان، جب ہمارا یہ ماحول ہو چکا ہے کہ انسان دن میں سوتا ہے اور اپنے دن کی شروعات جو ہے وہ بہت دیری سے کرتا ہے، اور جس طرح سے وہ اپنے روٹین میں آتا ہے، اور راتوں کو جو جاگنے کا ایک سلسلہ جاری ہو گیا ہے جس کی وجہ سے مثلاً بہت سارے پریشانیاں ہوتی ہیں، فزیکلی اعتبار سے بھی انسان کے اوپر جو ہے وہ، اگر کوئی علت نہیں ہے، کوئی مثلاً جواز نہیں ہے تو راتوں کو جاگنا مثلاً کوئی ایک اچھی علامتیں، ایک اچھی روٹین، ایک اچھی عادت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر خداوند عالم نے اگر ہمیں راتوں کو آرام کرنے کے لیے، تو اس میں ہماری بھلائی ہے کہ جب انسان پراپر ٹائم پر سوتا ہے، پراپر ٹائم پر اٹھتا ہے تو فزیکلی اعتبار سے فٹ بھی رہتا ہے،
ہاں کچھ مشکلات ہوتی ہیں، مثلا کچھ کام کسی دن پڑ گیا، انسان دیری سے سو رہا ہے، کچھ مشکلات ہو گئی، مریض ہے، پریشان ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، وہ موضوع الگ ہو جاتا ہے۔ یا بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کے بچے راتوں کو پریشان کرتے ہیں، نہیں سوتے ہیں، تو وہ لاکھ اگر کوششیں کریں تب بھی نہیں سو سکتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ الگ ہے۔ لیکن جب انسان راحت ہے، انسان کے پاس مثلا جاگنے کا کوئی سبب نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ وقت کی پابندی کرے، کیونکہ یہ روش، یہ شیوا جو ہے ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام کا تھا، اور ان کے حکم بھی ہے ہمارے لیے یہی کہ اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ ہم فزیکلی اعتبار سے، مینٹلی اعتبار سے، آپ راتوں کو جاگتی رہیں اور دن میں اگر انسان کتنا بھی سو لے لیکن پھر بھی انسان کا مائنڈ فریش نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور انسان جو اپنی زندگی کے جد و جہد میں اس پہلو میں جب کام کرتا ہے تو اسے کامیابی بھی حاصل نہیں ہوتی ہے، وہاں پر بھی وہ بالکل سستی سے کام انجام دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے افیکٹس پڑتے ہیں ہماری زندگی پر، تو خوب ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم ان چیزوں کو اوائڈ کریں اور اپنا پراپر روٹین جو اسلام نے ہمارے لیے 4 پہلو میں ہماری زندگی کو، ہمارے روز کو تقسیم کیا ہے، اس 4 پہلو کو اعتبار سے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ خوب بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے زہرا کلاسز کو جوائن کریں اور درس قرآن کریم، درس تاریخ اہل بیت علیہ السلام اور درس احکام و مسائل شریعہ کے ذریعے اپنی اسلامی معلومات میں اضافہ کریں، اور زہرا کلاسز چینل کو سبسکرائب کریں اور پروگرام کو لائک و شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔